نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین، عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محترم، آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اس سے قبل کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں، آپ سے گزارش ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں۔ جس نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ سبسکرائب کر لیں، اور جنہوں نے سبسکرائب کر لیا ہے ان کا بے حد شکریہ۔ ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نیا آنے والا ٹاپک بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ حاضرین محترم، ہم بڑی ہی ترتیب اور تفصیل کے ساتھ لطائف پر گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے لطیفہ اخفیٰ پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ صرف آپ ہماری گفتگو آخر تک اور بڑے ہی دھیان کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ انشاءاللہ آپ کو لطیفہ اخفیٰ کے بارے میں معلومات مل جائے گی۔ آپ پورے یوٹیوب کو سرچ کر لیں، انشاءاللہ اتنی تفصیل ہر لطیفے کے بارے میں آپ کو نہیں ملے گی۔ ہم آپ کو پہلے یہ بتا چکے ہیں کہ مشائخ نقشبند فرماتے ہیں کہ لطائف بے جان چیزیں نہیں ہیں، بلکہ یہ جاندار چیزیں ہیں۔ جس طرح ہم انسان کا نام رکھتے ہیں، اسی طرح یہ عالم امر سے ارواح یعنی فرشتے یعنی مخلوقیں ہمارے جسم میں داخل کی جاتی ہیں، ان کے نام لطائف رکھے گئے ہیں۔ لطائف لطیفے کی جمع ہے، یعنی اگر ہم ایک مخلوق یا فرشتے یا روح کا ذکر کریں تو وہ لطیفہ کہلائے گا۔ پھر ہر لطیفے کا نام بھی رکھا گیا ہے، جیسے کہ لطیفہ قلب، لطیفہ روح، لطیفہ سر، لطیفہ خفی، لطیفہ اخفیٰ، لطیفہ سید الاذکار اور لطیفہ نفس۔ ہم نے اس سے قبل آپ کو گوش گزار کیا تھا کہ انسان کے ظاہری جسم میں ظاہری لطائف بھی ہوتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک کام کرنا چھوڑ دے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، جیسا کہ دل، دماغ، گردے، جگر، پھیپھڑے، یہ اگر کام کرنا چھوڑ دیں تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح انسانی روح کے بھی لطائف ہوتے ہیں، جیسے کہ قلب، روح، سر، خفی، اخفیٰ، سید الاذکار اور نفس۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی ورک کرنا چھوڑ دے تو انسان کی موت تو واقع نہیں ہوتی، بلکہ اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق منقطع ہو جاتا ہے۔ ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ روحانی لطائف میں کمزوریاں پائی جاتی ہیں، جیسا کہ لطیفہ قلب میں دنیا کی شہوت، دنیا کی طلب، دنیا کی ہر چیز کو حاصل کرنے کی کمزوری پائی جاتی ہے۔ لطیفہ روح میں غصہ و غضب پایا جاتا ہے۔ لطیفہ سر میں طمع، حرص، لالچ جیسی کمزوری پائی جاتی ہے۔ لطیفہ اخفیٰ میں حسد، بخل، کینہ اور غیبت جیسی کمزوری پائی جاتی ہے۔ لطیفہ اخفیٰ میں فخر و غرور اور خود پسندی جیسی کمزوری پائی جاتی ہے۔ ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان نوری لطائف کو انسانی جسم کی چند جگہوں پر بطور امانت رکھا ہوا ہے۔ دنیا داری کے تعلقات اور نفسانی خواہشات کی وجہ سے یہ لطائف اپنے مرکز کو بھول جاتے ہیں، یہاں تک کہ شیخ کامل کی توجہ سے یہ اپنے مرکز سے آگاہ ہو جاتے ہیں اور ان کی طرف میلان کرتے ہیں۔ اس وقت کشش الہی اور قرب ظاہر ہوتا ہے۔ ہم نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر آدمی یا انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان پیدا ہوتا ہے۔ فرشتہ انسان کو خیر کا مشورہ دیتا ہے اور شیطان شر کا حکم دیتا ہے۔ مشائخ فرماتے ہیں کہ فرشتے کی جانب سے اچھے خیالات ڈالنے اور شیطان کی طرف سے برے خیالات کا القاء کرنے کے بعد اللہ نے انسان کو جو اختیار دیا ہے وہ اچھے یا برے کی تمیز کر کے
اچھے کاموں کو کرے اور برے کاموں سے رک جائے۔ ان اختیارات کی بنا پر انسان سے قیامت کے دن باز پرس ہوگی۔ لطیفہ اخفا کا ذکر قرآن پاک میں سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اگر آپ ذکر و دعا میں جہر یعنی آواز بلند کریں تو بھی کوئی حرج نہیں، وہ تو سر یعنی دلوں کے رازوں اور اخفا یعنی سب سے زیادہ مخفی بھیتوں کو جانتا ہے، تو بلند التجاؤں کو کیوں نہیں سنے گا۔ حاضرین محترم، اب ہم لطیفہ اخفا کی حقیقت کی طرف چلتے ہیں اور اس پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے، لطیفہ اخفا سینے کے درمیانی یعنی وسط میں، درمیان سینے کے وسط میں اپنا مقام رکھتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ پورے سینے کے لطائف کو اپنے لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ لطیفہ اخفا کے بارے میں مشائخ فرماتے ہیں کہ لطیفہ اخفا کو اسم ذات اللہ کے ذکر سے منور کیا جاتا ہے۔ جس وقت لطیفہ اخفا بیدار ہو جاتا ہے تو لطیفہ اخفا کے مقام میں ایک خاص قسم کی دھڑکن سالک کو محسوس ہوتی ہے۔ ہم نے لطیفہ قلب پر گفتگو کرتے ہوئے بتایا تھا کہ جب لطیفہ جاری ہوتا ہے تو اس کی کیا علامات ہوتی ہیں۔ ہم اس وقت اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتے۔ جس کو اس کی تفصیل درکار ہو وہ ہماری تمام لطائف پر بنائی گئی ویڈیوز کو دیکھ لیں، تمام علامات کی تفصیل سے آگاہ ہو جائیں گے۔ حضرین محترم، مشائخ فرماتے ہیں لطیفہ اخفا کا تعلق عالم امر سے ہے۔ لطیفہ اخفا ایک روح ہے یا ایک فرشتہ ہے یا ایک نوری مخلوق ہے۔ لطیفہ اخفا کے نور کا رنگ سبز رنگ ہے۔ لطیفہ اخفا کو زیر قدم فیض حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حاصل ہے۔ لطیفہ اخفا میں جو کمزوریاں پائی جاتی ہیں، ان میں سب سے پہلے فخر و غرور اور خود پسندی شامل ہے۔ نفس کو معلوم ہے کہ لطیفہ اخفا میں یہ کمزوریاں موجود ہیں۔ وہ اپنی پوری توانائی کے ساتھ لطیفہ اخفا کو فخر و غرور اور خود پسندی کے فریب میں پھنسانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ لطیفہ اخفا کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھا جائے تو لطیفہ اخفا ان کمزوریوں کو اپنے اوپر حاوی ہونے نہیں دیتا۔ لطیفہ اخفا کی رسائی لامحدود ہے۔ لطیفہ اخفا کا عالم غیر فانی ہے اور اس کی پہنچ عالم وحدت تک ہے۔ مزید مشائخ فرماتے ہیں کہ عالم وحدت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود موجود ہیں۔ عالم وحدت میں ہی مقام محمود ہے۔ جب لطیفہ اخفا بیدار ہو کر طاقتور ہو جاتا ہے تو پھر لطیفہ اخفا سیر اللہ کے لیے جسم سے نکل کر عالم وحدت میں پہنچ جاتا ہے، اور انسان خواب میں یا اپنے مراقبے میں عالم وحدت کی سیر کرتا ہے اور عالم وحدت کی خبریں دیتا ہے۔ لطیفہ اخفا کو جب عالم احدیت کا فیض نصیب ہوتا ہے تو پھر سالک ہر وقت دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مشغول رہتا ہے۔ عالم وحدت حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہان ہے۔ لطیفہ اخفا جب بیدار ہو جاتا ہے تو قلب کی حالت قلب سلیم ہو جاتی ہے۔ مزید مشائخ فرماتے ہیں کہ لطیفہ اخفا کی رسائی 5ویں آسمان تک ہے۔ لطیفہ اخفا کے جاری ہونے سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ لطیفہ اخفا کو 5ویں آسمان کی برکات ملتی ہیں۔ مشائخ فرماتے ہیں کہ عالم امر کے لطائف کا مرکز عرش عظیم ہے، لہٰذا لطیفہ اخفا کا مرکز بھی عرش عظیم ہے۔ لطیفہ اخفا کا تعلق لامکانیت سے ہے۔ حضرین محترم، مزید مشائخ فرماتے ہیں کہ لطیفہ اخفا کے جاری ہونے کی علامت یہ ہے کہ انسان میں فخر و تکبر اور خود پسندی جیسی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس لطیفے کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ لطیفہ اخفا کے جاری ہونے کے اثرات ہر ذاکر کو اس کی حیثیت یعنی خلوص اور محنت کے مطابق نصیب ہوتے ہیں۔ سالک پر عجیب اسرار و رموز کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔
جن کو بندہ خود محسوس کرتا ہے لیکن اپنی زبان سے بیان کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسا شخص دل و جان سے اور روح اور جسم سے اتنا پابند شریعت ہو جاتا ہے کہ شریعت کے ہر چیز پر وہ پوری طرح عمل پیرا ہو جاتا ہے۔ جن کا لطیفہ اخفا جاری ہو جاتا ہے ان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور علم کا فیض ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کا ذکر ایسے لوگوں کے لیے وسیلہ بن جاتا ہے۔ مشائخ فرماتے ہیں کہ لطیفہ اخفا کا تعلق مقام وحدت کے اس پردے سے ہے جس کے پیچھے تخت خداوندی ہے۔ لطیفہ اخفا سالک کے لیے 5ویں منزل ہے جس کا نام توحید ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر سالک کا کثرت کے ساتھ وحدانیت اس کو دکھائی دینے لگتی ہے۔ مشائخ فرماتے ہیں کہ ایسا سالک ہر شے میں تجلیات باری تعالیٰ کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اس مقام پر سالک کے لیے میں اور تو کا فرق مٹ جاتا ہے۔ لطیفہ اخفا کے ذریعے انسان بولتا ہے۔ جن لوگوں میں لطیفہ اخفا نہیں ہوتا وہ زبان ٹھیک ہونے کے باوجود بھی گونگوں کی طرح رہتے ہیں۔ انسانوں اور جانوروں میں فرق صرف لطائف کا ہے۔ انسانوں میں لطائف ہوتے ہیں، جانوروں میں لطائف نہیں ہوتے۔ اگر لطیفہ اخفا بیدار ہو چکا ہوگا تو وہ نفس کے اکسانے کے باوجود تکبر نہیں کرے گا بلکہ مزید عاجزی پیدا ہو چکی ہوگی۔ لطیفہ نفس اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ مشائخ فرماتے ہیں کہ مرید کو چاہیے کہ لطائف کی ترقی کے ساتھ ساتھ پہلے والے لطائف پر بھی اسم اللہ کے ذکر کی ضربیں الگ الگ لگاتا رہے یہاں تک کہ تمام لطائف جاری ہو جائیں۔ حاضرین محترم، میں نے بڑے ہی اختصار کے ساتھ لطیفہ اخفا کی حقیقت بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ذکر والی زبان اور ذکر والا قلب عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اجازت دیجیے اپنے میزبان سید ہارون شاہ ہاشمی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔